آج ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا میں سمجھیں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ امریکہ نے ایران کو ایک بہت ہی سخت اور واضح الٹیمیٹم دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی خطے میں جنگ کے بادل گہرے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ذرائع صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کی ہیڈ لائن ہی سب کچھ بتا رہی ہے۔ امریکہ کی ایران کو بڑی دھمکی، کیا جنگ قریب ہے؟ یہ سوال آج واقعی ہر کسی کی زبان پر ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس دھمکی کے پیچھے کی اصل کہانی ہے کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ الٹیمیٹم ہے کیا؟ مطلب اس میں ایسی کیا شرائط ہیں اور صدر ٹرمپ اس سب سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آئیے اس کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ کا پیغام بالکل صاف اور دو ٹوک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران فوراً ایک معاہدے پر راضی ہو جائے، ورنہ امریکہ ایک بہت بڑی فوجی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صرف کوئی عام دھمکی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ایکشن کا اعلان ہے۔ اور یہ وارننگ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ دونوں ملکوں کے بیچ کشیدگی کو ایک دم سے بہت ہی خطرناک لیول پر لے گئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے بات چیت کے یعنی سفارت کاری کے سارے دروازے ایک ایک کر کے بند ہو رہے ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ امریکہ حملہ کرتا ہے تو نشانہ کیا ہوگا؟ رپورٹس تو یہی بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ اہداف کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو کافی غیر معمولی اور سچ پوچھیں تو پریشان کن ہیں۔ تو آخر وہ کون سا اہم انفراسٹرکچر ہے جو خطرے کی زد میں ہے؟ اور جب اس کا جواب سامنے آتا ہے نا تو یہ پوری دھمکی اور بھی زیادہ حقیقی اور سچ میں خوفناک لگنے لگتی ہے۔ دیکھیں، رپورٹس کے مطابق نشانہ فوجی اڈے نہیں ہیں، بات ہو رہی ہے اس انفراسٹرکچر کی جو براہ راست عام لوگوں کی زندگی سے جڑا ہے، جیسے کہ پل، بجلی گھر اور ملک کا پورا کمیونیکیشن سسٹم۔ سوچیں ذرا، ان چیزوں پر حملہ کسی بھی ملک کی کمر توڑ سکتا ہے، اس کی معیشت اور معاشرے کو بالکل مفلوج کر سکتا ہے۔ اچھا، تو ایسے حملے کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ صرف ایران کی تباہی تک محدود نہیں رہیں گے، اس کے اثرات ایران کی سرحدوں سے بہت بہت دور تک محسوس کیے جائیں گے، اور یہ ایک ایسے بحران کو جنم دے سکتا ہے جسے شاید سنبھالنا کسی کے بس میں نہ رہے۔ اور تجزیہ کار اسی بات پر زور دے رہے ہیں، وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اس کے اثرات صرف ایران تک نہیں رکیں گے، بلکہ یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح پھیل سکتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک تک۔ ماہرین کا تجزیہ تو صورتحال کو اور بھی سنگین بنا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پورا مڈل ایسٹ ایک شدید بحران کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جنگ صرف امریکہ اور ایران کی نہیں رہے گی، بلکہ یہ پورے خطے کو اپنی آگ میں جھونک سکتی ہے۔ تو یہاں خطرہ آپ دیکھیں دو لیولز پر ہے۔ ایک تو ہے براہ راست اثر، یعنی ایران کے انفراسٹرکچر کی تباہی، اور دوسرا ہے علاقائی اثر، یعنی پورے مڈل ایسٹ میں ایک ایسا بحران جو پوری دنیا کے استحکام کے لیے خطرہ بن جائے۔ اور ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس میں ایک اور بڑا اگر ہے۔ دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کی تو پھر صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے جو شاید کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اب جب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے پوری دنیا بھی خاموش نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری کا اس خطرناک صورتحال پر رد عمل کیا ہے۔ اچھا، عالمی سطح پر نہ ایک ملی جلی تصویر نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف تو دنیا بھر کے ممالک اس بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بہت زیادہ پریشان ہیں، شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف پردے کے پیچھے امن کی کوششیں بھی چل رہی ہیں۔ اور رپورٹس میں خاص طور پر کچھ ممالک کا ذکر بھی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سمیت کئی ممالک کشیدگی کو کم کرنے اور دونوں فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کافی ایکٹیو کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم پھر وہیں آ جاتے ہیں، اسی سوال پر، کیا یہ کشیدگی جنگ میں بدلے گی؟ لیکن شاید اصل سوال یہ ہے ہی نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر جنگ ٹل بھی جائے تو کیا اس الٹیمیٹم نے خطے میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے نہیں بدل دیا؟ اور اس نئی حقیقت کے ساتھ مڈل ایسٹ کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں سب سے اہم ہوگا۔